السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین ہمیں کیسے کیسے پکار رہا ہے، مسجد اقصیٰ خود پر ہوتی یلغار کو روکنے کے لیے کیسے بلا رہی ہے، اس بارے میں آج بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے دلوں کا بہت بڑا زخم ہے۔ ہر دل ہی فلسطین میں ہوتے ظلم کو دیکھ کر دکھ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس دکھ کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے کسی کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ 30,000 سے زیادہ شہداء، جن میں بہت زیادہ تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے، اس ظالم دشمن نے بربریت کا یہ جو معاملہ کیا ہوا ہے، اس کی تاریخ میں مثال بھی نہیں ملتی۔ اور افسوسناک بات یہ ہے، اس ظلم اور بربریت پر غیر مسلم لوگ تو چیخ رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اپنی حکومتوں سے مطالبے کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے اور ان کا ساتھ نہ دیا جائے، لیکن افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ عالم اسلام مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اس طرح چپ سادھ کر بیٹھے ہیں کہ جیسے کچھ ہو ہی نہ رہا ہو، یہ سب ظلم ایک عام بات ہو، اس کو بہت ہی زیادہ معمولی سمجھ رہے ہیں تمام عالم اسلام۔ صرف الجزائر نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی ہے، جو غنیمت ہے کہ منظور تو ہو گئی، لیکن کسی اور عالم اسلام کو، کسی اور اسلامی حکومت کو اتنی توفیق بھی نہیں ہو رہی کہ اس کی مذمت میں کوئی دو کلمے افسوس کے ہی کہہ دیں، کجا کہ ان کی مدد کرتے، ان کی عسکری طور پر مدد پہنچاتے، ہم کارۂ ذلت میں اس طرح گر گئے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو فتح یاب کرے، دشمن کے اس ظلم سے فلسطین کو محفوظ کر لے، فلسطین کے بچے، عورتیں، جتنے بھی اس ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے خلاصی عطا فرما دے۔ مسجد اقصیٰ پکار رہی ہے ہر مسلمان کو کہ مجھ پر ہوتی یلغار کو روکو۔ اے مسلمانوں، تم کہاں ہو؟ مگر ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر تو جوں تک نہیں رینگتی، ان کے سننے کی حس تو جیسے بند ہی ہو گئی ہو۔ وہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، وہ سن کر بھی نہیں سنتے۔ انہوں نے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی، سنا اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حملے ہو رہے ہیں مسجد اقصیٰ پر، ہمیں بھی اپنے حصے کا کردار نبھانا ہے کہ نہیں؟ سب کو بس اپنی حکومت لانے، اپنی حکومت بچانے اور اپنا معیار بہتر کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی نہیں سوچ رہا کہ فلسطین کو لے کر ہماری طرف کیا ذمہ داری نکلتی ہے۔ سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں حکومتوں کے لیے، اپنی کرسیوں کے لیے، فلسطین کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ کوئی افسوس تک کا بھی اظہار نہیں کر رہا، اس قدر حکومت کے نشے میں ڈوب گئے ہیں۔ لہٰذا جو بھی یہ حالت فلسطینیوں کی ہمارے سامنے ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور وہ اس معاملے میں فلسطین کی مدد بھی نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاتھ میں تو کوئی طاقت نہیں، کوئی فوج نہیں، اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، فلسطین کی نجات کی دعا کر سکتے ہیں، اپنی حکومت کے دل میں ان کے لیے احساس جاگ جائے یہ دعا کر سکتے ہیں، جو مالی مدد کر سکتے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ان کی پکار سن کر اپنے کان بند نہیں کرنے چاہیے۔ فلسطین کا بچہ بچہ پکار رہا ہے، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، لیکن ہم سن کر انسنی کر دیتے ہیں، صرف ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہے، عملی طور پر ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ ان کی پکار کو سنو، ہو سکتا ہے ان کے لیے کچھ کر سکو، ان کے دکھ کو سمجھو، وہ بہت ہی بڑی مشکل میں ہیں، وہ لوگ دشمن کے ظلم سے دوچار ہیں، ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے دشمن کے ظلم کا، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو دعا کا ہتھیار ہی استعمال کر لو۔ دعا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے، مسلمانوں کو ان کے لیے اجتماعی دعائیں رکھنی چاہیے، ان کے لیے اپنی حکومتوں کو پکارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے حصے کا کردار نبھا سکیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب حکومت کے نام اپنے اپنے پیغام جاری کریں تاکہ ان کی سوئی ہوئی سوچ جاگ جائے، ان کو یہ اندازہ ہو کہ اس وقت ان کا کیا کام ہے، ان کو فلسطین کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومتی طور پر ان کو مدد ملنی چاہیے۔ فلسطین اس وقت مسلمانوں کی مدد کا حقدار ہے، اگر ہم آج خاموش رہے تو کل ہم پر بھی یہ وقت آیا ٹھہرا۔ مسلمانوں میں بہت طاقت ہے، صرف غیر مسلم مسلمانوں کی خاموشی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی وہ ظلم کر سکتے ہیں اگر مسلمان اسی طرح خاموش رہے۔ خود کو بھی جگائیے، اپنے ارد گرد بھی یہ شعور پیدا کیجیے، ظلم کو دیکھ کر نہ روکنا بھی ایک ظلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا کردار نبھائیں، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، اس پر اپنے پیغام زیادہ سے زیادہ حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ان کو بتائیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان سے کہیں کہ حکومت تو مل ہی جائے گی، ان بچوں کی پکار کو سنیں، فلسطین کی پکار کو سن کر لبیک کہیں، اپنے کانوں میں جو اپنے کانوں سے کام نہیں لے رہے، سنی انسنی کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ان کی پکار کو سن کر ان کو مدد پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کفر کے ظلم و ستم سے بچائے اور صحیح معنوں میں فلسطین کو آزادی عطا فرمائے۔ یہودیوں نے اس فلسطین پر اپنا چھوٹا سا گھر بنا کر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کو تمام اسلامی ممالک کو مل کر روکنا چاہیے۔ فلسطین کا حق ہے ہم سب مسلمانوں پر، ہمیں چاہیے کہ ان کی پکار کو سن کر اٹھ کھڑے ہوں، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ بچے بڑے بوڑھے سب ہی کفر کے ظلم کا شکار ہیں، اس میں جو بھی ہمارا کردار بنتا ہے اس کو پلے کرنا چاہیے، اپنی سوئی ہوئی سوچ کو جگائیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، فلسطین کی پکار سن کر سب کھڑے ہو جائیں۔ اگر مسلمان آج بھی ایک ہو جائیں تو مسلمان زیادہ طاقتور ہیں، ایک علاوہ ہیں جو غیر مسلم کو اڑا کر جلا کر رکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان کی ہر پکار کا جواب دیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔